اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم اہدنی وسددنی اللہم اجعل عملی کلہ صالحا وجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قرآن کو لازم پکڑ لو کیونکہ وہ عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے، اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے، اور اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی۔ سنن الدارمی میں یہ اثر موجود ہے۔ قرآن کو لازم پکڑنے کے فوائد میں سے کچھ فوائد کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب پانا اور عبادات پر جمنے کے علاوہ انسان کی عقل، حکمت اور علم میں اضافے کا باعث بھی یہ قرآن کریم ہے۔ اکثر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چیزیں یاد رہیں، ہماری عقل تیز ہو، ہم چیزوں کو سمجھ سکیں، ہمیں فوراً سب کچھ کلیئر ہو جائے۔ تو قرآن کا پڑھنا، قرآن کو لازم پکڑنا، قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا عقل کی تیزی کو بڑھاتا ہے، عقل اور شعور میں اضافہ ہوتا ہے، پھر حکمت کی روشنی ملتی ہے۔ اور قرآن مجید میں یہ ارشاد ہے کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کسی کو حکمت مل گئی اس کو گویا خیر کثیر مل گئی، اور حکمت اصل میں ہے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ۔ قرآن و سنت کے علم کو بھی حکمت کہا گیا ہے، اور علم کا سرچشمہ ہے، ہر طرح کا نالج انسان کے پاس ہے، لیکن قرآن کا نالج نہیں ہے، قرآن کو نہیں سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں انشاءاللہ جب آیات آئیں گی تو ہم دیکھیں گے کہ ان کو امی، ان پڑھ قرار دیا ہے، جو کہ کتاب کو نہیں جانتے، جن کے پاس الکتاب یعنی قرآن مجید یا جو وحی الہی ان پر نازل ہوئی اس کا علم نہیں تھا، اللہ کے نزدیک وہ ان پڑھ ہے۔ میں کہاں پر کھڑی ہوں مجھے خود دیکھنے کی ضرورت ہے، اور تورات میں یہ بات بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن کو جدید تورات کہہ کر بتایا گیا کہ یہ اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی۔ اس سے مراد حقیقی معنی میں اندھی آنکھیں یا بہرے کان ہونا نہیں ہے، بلکہ دیکھتے ہوئے بھی حق کو اس پر نہ چلنا، سنتے ہوئے بھی اس پر کان نہ دھرنا، اور غفلت میں پڑے ہوئے اس پر عمل نہ کرنا، اس سے یہ مراد ہے۔ تو وہ تمام مسائل جو کہ ہمیں درپیش ہیں، جو کہ اکثر ہم خواہش بھی رکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایسے کریں، ایسے کریں، ہم ایسے کر پائیں اور ہم اللہ کا قرب حاصل کریں، ہم اس نیکی اور خیر میں اور آگے بڑھیں اور ہم ان برائیوں سے بچیں، اس سب کا علاج قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا اور قرآن کو لازم پکڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی معنوں میں قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنے اور اس کا حق ادا کرنے والا بنائے، اور اس کے ثمرات حقیقی طور پر ہمیں عطا کریں۔ اب ہم انشاءاللہ تجوید کا کریں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے تجوید میں را کے احکام کیے تھے،
سمپلی را کی حرکت کو ہم نے دیکھنا ہے. اگر را کے اوپر فتحہ یا ضمہ ہے، زبر یا پیش ہے، تو ہم اس کو تفخیم کے ساتھ یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اگر را کے نیچے کسرہ ہے یعنی زیر ہے تو ہم را کو باریک پڑھیں گے. یہ سمپل سی رولنگ ہے. لیکن اگر را ساکن ہے، را کے اوپر زبر زیر پیش فتحہ کسرہ ضمہ کچھ بھی نہیں ہے، سکون ہے، جزم ہے، تو اب ہم اس کو کیسا پڑھیں، موٹا یا باریک؟ تو اس میں اگلی چیز بھی ویسے ہی سمپل ہے. اگر آپ کو پہلا رول سمجھ آ گیا تو پھر ہم اس سے پہلے والے لیٹر کی حرکہ کو دیکھیں گے. اگر تو وہ فتحہ اور ضمہ ہے یعنی زبر یا پیش ہے تو ہم اس کو پھر بھی موٹا کر کے ہی پڑھیں گے. تو را ساکن کو موٹا پڑھیں گے اگر 4 کنڈیشنز ہیں، سمپل سی ہیں. پہلی، اگر را ساکن سے پہلے زبر ہو، جیسے کہ باقن، را ساکن اس سے پہلے والے حرف پر زبر فتحہ ہے. ایسے ہی زرع، الارض، را ہیوی ہوگا کیونکہ اس سے پہلے حمزہ پر فتحہ ہے، زبر ہے. ایسے ہی اگر را ساکن سے پہلے پیش ہو، جیسے کہ یرزقون، برہان، بور، را ہیوی ہوگا. اگر ہم کہیں پہ سٹاپ کر رہے ہیں اور وہاں پہ سکون آ رہا ہے اور اس سے پہلے بھی سکون ہی آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ تو ہم اس سے اور پیچھے جائیں گے. مثلا را ساکن سے پہلے بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تب بھی وہ را ہیوی موٹی ہی پڑھی جائے گی. جیسے کہ والفجر، را پہ ہم سٹاپ کر رہے ہیں، را پہ سکون آ گیا، اس سے پہلے جیم پر بھی سکون ہے، اب کیا کریں؟ اب اور اس سے پہلے جائیں گے. جس طرح کہ فا کے اوپر فتحہ زبر آ رہی ہے تو ہم اس کو ہیوی کر کے پڑھیں گے. والفجر، فجر نہیں پڑھیں گے، را کو باریک نہیں رکھیں گے، موٹا کریں گے، کیونکہ را ساکن ما قبل ساکن یعنی اس سے پہلے بھی ساکن اور اس سے پہلے زبر یا فتحہ ہے. ایسے ہی الابصار، را ہیوی ہوگا. ایسے ہی را ساکن سے پہلے پیش ہو، وہی والی بات جو کہ ہم نے فتحہ میں کی، الناقور، العسر. اگر آپ کو یہ گھومی پھری بات لگ رہی ہو تو بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ ہم نے را کے اوپر حرکت دیکھنی ہے. اگر را ساکن ہے تو اس سے پہلے، اور اگر اس سے پہلے بھی ساکن ہے تو اس سے اور پہلے چلے جائیں گے، لیکن دیکھنا ہم نے اس سے پہلے والے حرف کی حرکہ کو ہی ہے. یہ ہے را ساکن کو موٹا پڑھنے کے کچھ قوانین. کچھ تھوڑا سا اور ڈیپ جائیں تو ہمیں اور بھی ملتے ہیں، میں کوشش کروں گی کہ ان کو بھی سمپل ورڈنگ میں کور کر لوں. وہ اگر آپ کو سمجھ آئے تو الحمدللہ، ورنہ بیسک رولنگ یہی ہے. را ساکن کو باریک کب پڑھیں گے؟ یہ تو ہم نے 4 دیکھے کہ ہم کب را ساکن کو موٹا ہیوی کر کے پڑھیں. نیکسٹ سلائیڈ میں ہم دیکھیں گے کہ را ساکن کو باریک کر کے کیسے پڑھا جائے گا. جیسے کہ را ساکن سے پہلے زیر ہو، وہی والی بات ہے جو کہ ہم نے ابھی زبر اور پیش کے اعتبار سے کی ہے. زر، پھر عون، پھر عون، پھر کر کے نہیں پڑھیں گے، پھر را ہیوی نہیں ہوگا، پھر عون، پھر عون. ایسے ہی را ساکن سے پہلے زیر ہو، جیسے کہ بہسح، تو ہم اس را کو ہیوی نہیں کریں گے کیونکہ بہسح میں را ساکن ہے، اس سے پہلے ہا ساکن ہے، اس سے پہلے کسرہ اور زیر ہے. صرف ایک رول ایسا ہے جس میں ہم جو ابھی ہم نے 2 پوائنٹس پڑھے ہیں، را ساکن سے پہلے زیر ہو یا را ساکن سے پہلے زیر ہو، وہ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے. تھرڈ رول ہے را ساکن کو باریک پڑھنے کا کہ اگر اس سے پہلے یا ساکن ہو. اگر را ساکن سے پہلے یا ساکن آ رہا ہے تو ہم حرکت کو نہیں دیکھیں، ہم اس کو ہمیشہ ہی باریک پڑھیں گے. جیسے کہ الخبیر میں را ساکن، اس سے پہلے یا ساکن ہے، لیکن اس سے پہلے با پہ بھی
زیر کسرہ ہی آ رہی ہے. تو یہ تو سمپلی ہم اگر رول اپلائی بھی کرنا چاہیں تو الخبیر باریک ہی پڑھا جائے گا. لیکن جیسے کہ الخیر ہے را ساکن، اس سے پہلے یا ساکن، اور اس سے پہلے فتحہ آ رہی ہے، زبر آ رہی ہے. اکارڈنگ ٹو دا رول جو ہم نے اوپر کیا ہے اس کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے کہ را ساکن، اس سے پہلے ساکن، اس سے پہلے زبر آ گئی ہے یا پیش آ گئی ہے تو را ساکن کو موٹا ہونا چاہیے. لیکن نہیں، اگر را ساکن سے پہلے یا ساکن آ جائے تو ہم حرکات وغیرہ کچھ بھی نہیں دیکھیں گے، بس یاد رکھیں گے کہ یا ساکن اگر را ساکن سے پہلے آ گیا ہے تو وہ ہمیشہ باریک را پڑھی جائے گی. تو الخیر یہ را کو ہم باریک پڑھیں گے. کس وجہ سے؟ کیونکہ را ساکن سے پہلے یا ساکن آ گئی ہے. چوتھا ایک لفظ قرآن مجید میں ہمیں سورہ ہود کی آیت نمبر 41 میں ملتا ہے، مجریہا. اس کو کہتے ہیں را ممالہ، یعنی وہ را جس پر امالہ کیا جاتا ہے. اس کو مجریہا نہیں پڑھتے. قرآن میں ایک واحد ورڈ ہے جس کو مجہول انداز میں پڑھا جاتا ہے، مجری، حالانکہ اس کے نیچے کھڑی زیر ہے، سٹینڈنگ کسرہ ہے. پڑھنے میں جیسے کہ ہم عام رول اپلائی کرتے ہیں اس کو مجریہا ہونا چاہیے، لیکن اس کے پڑھنے کے نزول کے اعتبار سے یہ لفظ مجریہا ہی پڑھا جاتا ہے. اسی اعتبار سے اس کو رائے امالہ کہتے ہیں. امالہ مائل ہونے سے، یعنی کہ وہ زیادہ چھوٹی یہ سے سمپلی آپ کہیں بڑی یہ کی طرف مائل ہوتی ہے. اردو میں سمجھنے کے لیے سمپل سی بات یہ. تو سورہ ہود کی آیا نمبر 41 میں یہ ورڈ آتا ہے اور ہمیشہ اس کو مجریہا ہی پڑھنا ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ باریک ہی پڑھا جاتا ہے. ہوپ فلی کہ آپ کو یہاں تک کے رولز کلیئر ہوں گے. انشاءاللہ کچھ تھوڑا سا اور ہم نیکسٹ کلاس میں را ساکن کے رولز میں ایڈ کریں گے. اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہو تو اس کو ضرور پوچھ لیں، مجھ تک پہنچا دیں تاکہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو اور کلیئر کرنے کی کوشش کریں. ان کی ایگزامپلز اگر آپ سرچ کریں تو اچھی بات ہوگی، کچھ نہ کچھ حد تک اور زیادہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. گرامر کے اعتبار سے ہوپ فلی کہ آپ کو 6 پروناؤن جو کہ اب تک ہم کر چکے ہیں ضمائر میں وہ یاد ہو گئے ہوں گے، یا، نا، کا، کم اور ہا، ہم. لاسٹ 2-3 کلاسز میں ہم نے ان پروناؤن کو ناؤن کے ساتھ لگا کر یعنی ضمائر کو اسم کے ساتھ، ناموں کے ساتھ لگا کر پریکٹس کی تھی. آج انشاءاللہ ہم انہی پروناؤنس کو کچھ حروف کے ساتھ لگا کر پریکٹس کریں گے، جس سے انشاءاللہ آپ کو ان حروف کے میننگ بھی آ جائیں گے جو کہ قرآن میں بہت زیادہ ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان پروناؤن کے ساتھ ملا کر کیا میننگ ہوگا وہ بھی کلیئر ہو جائے گا. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے عین. عین قرآن میں بہت زیادہ ریپیٹ ہونے والا حرف ہے. عین کا مطلب ہوتا ہے متعلق، اباؤٹ، لیکن ٹرانسلیشن میں اکثر ہم سے ہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم متعلق کے میننگ میں استعمال کریں. مثلا یسألونک عن المحیض، وہ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں. یسألونک عن الاہلہ، وہ پوچھتے ہیں آپ سے چاند سے متعلق یا چاند کے بارے میں. لیکن سمپلی ہم عین کی ٹرانسلیشن سے بھی کرتے ہیں. تو اگر عین کے ساتھ یہ پروناؤن لگائے جائیں گے تو ان کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ اگر عین کے ساتھ یا لگایا جائے گا تو وہ بن جائے گا عنی، مجھ سے. عین کا، تجھ سے. عین نا، ہم سے. عین کم، آپ سب سے یا تم سب سے. عین ہو، اس سے، اس ایک سے. عین ہم، ان سے یا ان سب سے. تو عین کی ٹرانسلیشن سے، متعلق، بارے میں، اباؤٹ ہوگی، اور جب یہ پروناؤن کے ساتھ جڑے گا تو اس طرح کر کے میننگ دے گا. ایسے ہی نیکسٹ حرف ہے عند. عند پاس، قریب، نزدیک،
near سارے میننگ ان دا دیتا ہے. اکثر آپ قرآن میں پڑھیں گے ان دا لا، اس کا میننگ ہوتا ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے قریب. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ تکریم والا، عزت والا وہ ہے اللہ کے نزدیک جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے. ان دا اگر ہم اس کو آگے پروناؤنس کے ساتھ لگائیں تو یا کے ساتھ لگائیں تو عندی میرے پاس، عندک تیرے پاس، عندنا ہمارے پاس، عندکم تمہارے پاس، عندہو اس کے پاس، عندہم ان کے پاس. تو اگر آپ کو یہ حروف، ان حروف کا میننگ اور ساتھ ہی پروناؤن دونوں کا میننگ یاد ہو جائے تو ہر پیج پر آپ کو یہ حروف اور یہ پروناؤن ملیں گے اور ان کی ٹرانسلیشن یاد ہوگی تو آپ کا کام بہت کم ہو جائے گا. صرف آپ کو وہ ورڈز یاد کرنے ہوں گے جو کہ نئے آ رہے ہیں، بہت سارے تو ریپیٹ ہی ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کو یہ اندازہ ہونے لگ گیا ہوگا 3 رکوع کر کے ہی کہ جب آپ ترجمہ یاد کر رہے ہیں تو اس میں سے ایک لائن میں سے ہاف کو کم از کم آپ پہلے سے ان حروف کو جانتے ہی ہوتے ہیں. نیکسٹ حروف دیکھتے ہیں. عین اور اندھا کے بعد علا اور ما. علا بھی قرآن میں بہت جگہ آتا ہے. علا کا مطلب ہوتا ہے پر، اوپر، جس طرح اپون. جب یہ ان پروناؤن کے ساتھ ملے گا تو کیا میننگ دے گا؟ علا. جب یا کے ساتھ ملے گا تو یہ اصل میں بن جاتا ہے علیہ، اور یہ آخر میں یا کے اوپر شد، یہ اصل میں پچھلا یا اور اگلا یا کے ملنے سے بنی ہے، اسی لیے اس کی ٹرانسلیشن مجھ پر. ہم اکثر دعا میں بھی کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولی والدی، یا کے اوپر شد پڑے ہوتے ہیں تو اس کی ٹرانسلیشن اصل میں کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ میرے والدین، والدی اور پھر یا ایڈ ہو کے میرے والدین. ایسے ہی علا کو کا کے ساتھ ملائیں گے تو علیک تجھ پر، علینا ہم پر، علیکم تم پر، علیہ اس پر، علیہم ان پر. علیہم ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، اور اسی طرح سے باقی حروف بھی کچھ نہ کچھ حد تک ریپیٹ ہوئے اور آگے انشاءاللہ ہوں گے. اس کے بعد ہے مع. مع کہتے ہیں ساتھ، with. پروناؤن کے ساتھ معیہ. مع جب یا کے ساتھ ملتا ہے تو یہ بن جاتا ہے معیہ، عین پہ کسرہ زیر آ جاتی ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے میرے ساتھ. مع کا آپ کے ساتھ، مع نا ہمارے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ. معنا بڑا فیملیئر اس اعتبار سے ہے کہ قرآن کی وہ مشہور آیت ہے لا تحزن ان اللہ معنا، نہ تم غم کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. معنا ہمارے ساتھ. معہو اس کے ساتھ، معہم ان کے ساتھ. لاسٹ 2 حروف ہیں الہ اور من، ان دونوں کو آپ پڑھ چکے ہیں پہلے بھی. الہ طرف، ٹورڈز. الیہ یا کے ساتھ ملے گا تو میری طرف، الیکا تیری طرف. جیسے کہ ہم نے سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں پڑھا تھا والذین یؤمنون بما انزل الیک، آپ کی طرف یا تیری طرف. الینا ہماری طرف، الیکم تمہاری طرف، الیہ اس کی طرف، الیہم ان کی طرف. علا اور الہ کا فرق ذہن میں رکھیں. علا کا مطلب پر ہوتا ہے اور الہ کا مطلب طرف ہوتا ہے، اپون اور ٹورڈز. اور لاسٹ ہے من. من کی ٹرانسلیشن سے ہے، اوپر ان کی ٹرانسلیشن بھی ہم نے سے ہی کی تھی.
من اصل میں ہوتا ہے from, and about. تو من کی ٹرانسلیشن میں ہم سے یوز کر رہے ہوتے ہیں from کے میننگ میں. من ہو، سوری یا سے شروع کرتے ہیں، من نی مجھ سے، من کا تجھ سے، من نا ہم سے، من کم آپ سے یا تم سب سے، من ہو اس سے، اور من ہم ان سب سے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ بہت سارا کچھ اکٹھا آ گیا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو ٹائم دوں گی، نیکسٹ 2-3 ویکس ہم انہی حروف اور انہی پروناؤنس کی پریکٹس کرتے جائیں گے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان 6 حروف کو قرآن میں سرچ کریں، اور خاص طور پہ اگر آپ کو یہ پروناؤنس کے ساتھ کمبینیشن میں ملیں تو اور اچھی بات ہے. آپ اس کو انجوائے کریں گے کہ آپ آیت کی ٹرانسلیشن میں ان ورڈز کو سمپلی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے آج پڑھا ہے عن، علی، الی، مع، من، عند. آپ کی پریکٹس یہ ہوگی اس دفعہ کی کہ آپ اس والی سلائیڈ کو لے کر خود سے ٹرانسلیشن کی کوشش کریں اور خود سے کمبینیشن بنائیں اوپر والی 3 سلائیڈز کو دیکھے بغیر، اور اپنا کام کرنے کے بعد خود ہی اوپر والی سلائیڈ سے چیک کریں کیا آپ نے عین کو صحیح پروناؤن کے ساتھ جوڑا اور اس کی ٹرانسلیشن صحیح کی. پہلے اوپر سے یاد کریں اور اس کے بعد اس سلائیڈ کے ساتھ اس کی اچھی طرح سے پریکٹس کریں لکھ کر. یہ حروف اور یہ پروناؤن بہت زیادہ قرآن میں یوز ہوتے ہیں، اور ان کا کلیئر ہونا آپ کو ایک جادوئی طور پہ یہ طاقت دے دے گا کہ آپ بہت ساری ٹرانسلیشن بہت آسانی کے ساتھ کر سکیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کریں، اور جو ہم کوششیں کریں ان کو بڑھا چڑھا کے قبول کرے، اور ہمیں اس کو صحیح طور پہ سمجھنے کی توفیق دے. جو ہمیں کمی ہے اور جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اس میں ہمارے لیے آسانی کریں. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو ابھی فوراً سب کچھ کلیئر ہو گیا ہو، اور کچھ لوگوں کو پریکٹس کے بعد ہو، اور کچھ لوگوں کو پریکٹس کے بعد بھی نہ ہو. تو ہمارا کام ٹرائی کرنا ہے، کوشش کرنا ہے. جتنی کوشش کریں گے، جتنی محنت کریں گے، انشاءاللہ اتنا ریوارڈ اس کا پائیں گے. نیکسٹ سلائیڈ میں تمام وہی حروف ہیں، مع، علی، الی، عند اور عن. صرف ان کو اٹیچ کر کے جس طرح پہلے تھا ویسے ہی اس کو کر دیا گیا ہے. یہ پریکٹس کے لیے ہیں. اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں دوبارہ سے دیکھیں گے، اور اس وقت میری کوشش ہوگی کہ جب میں پڑھوں تو آپ کو اتنا کلیئر یاد ہو چکا ہو کہ آپ خود اس کی ٹرانسلیشن میرے ساتھ ساتھ کر سکیں. تو اس سلائیڈ کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم دوبارہ سے کریں گے جب آپ کو ان کی ٹرانسلیشن ان حروف کی یاد ہو جائے گی. تو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے معیہ، معک، معنا، معکم، معہو، معہم. ان سب کا کیا میننگ بنے گا اگر یہ کہیں پر بھی آ رہے ہیں. ہمارا تفسیر کا کچھ حصہ رہتا ہے، اور اس کو انشاءاللہ ہم نے آج مکمل کرنا ہے، اور اینڈ پر کچھ تھوڑی سی ہم محرم الحرام کے اعتبار سے بھی بات کریں گے. تفسیر کا شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم تلاوت کو سنیں، ایک دفعہ ریویو کریں آیات کی ٹرانسلیشن، اور کیا کچھ ہم نے پڑھا تھا تھوڑا سا اس کو ذہن میں لائیں، تاکہ اس کو جب ہم کنٹینیو کریں تو آپ کے لیے اس کو سننا آسان ہے، سمجھنا آسان. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. سورة البقرہ آیت نمبر 27 till 29.
لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کہ فاسق کون ہے، اور اصل میں گمراہ وہی ہوتا ہے جو کہ فاسق ہے۔ فاسق کی 3 نشانیاں آیہ نمبر 27 میں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی نشانی تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑتا ہے، اور اس سے خاص طور پہ مراد عہد الست ہے۔ دوسرا، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو وہ کاٹتا ہے۔ اور تیسرا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جب کوئی حقوق اللہ اور حقوق العباد نہیں ادا کرتا تو الٹیمیٹلی وہ فساد فی الارض کا باعث بنتا ہے، زمین میں خرابی اور بگاڑ کا باعث بنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، جو نقصان اٹھانے والے ہیں، جن سے ان کا نفع چلا گیا، ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ صلہ رحمی رحم سے ہے، اور ہر وہ تعلق جو کہ خونی تعلق ہے، وہ قریبی تعلق ہے، اس کا اتنا ہی زیادہ حق ہے۔ والدین جن کی وجہ سے ہم اس دنیا میں موجود ہیں، آئے، اور جن کا تعلق تمام باقی تعلقوں سے زیادہ اسٹرانگ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا خاص طور پہ ہمیں حکم دیا ہے انشکر لی ولی والدی، شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا۔ ہماری غفلتیں صلہ رحمی میں اپنے قریبی رشتہ داروں، بہن بھائیوں، پھپھو، تایا، چچا، خالہ، ماموں، دادا دادی، نانا نانی، اور ان سب کے ساتھ تو جو کمی کا شکار ہوئی ہیں، لیکن آج کل کے فتنوں کے دور میں خاص طور پہ ہم اپنے والدین اور اپنے بچوں سے متعلق بھی غافل ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ غفلت انتہا درجے کے اعتبار سے بڑھتی جا رہی ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہاں تک وہ جا چکا ہے۔ وہی والدین جو اس کو پروان چڑھاتے ہیں، وہی ایک دن اس کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں۔ ان کو سنبھالنا، ان کو دیکھنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کے ساتھ کہیں جانا، ان کے ساتھ کھانا یا ان کی ضروریات کو پورا کرنا۔ اور وہی اولاد جو کہ اتنے مانسلی ہوتی ہے، کبھی اپنی پرائرٹیز، اپنے آرام، اپنے مزے اتنے زیادہ اہم ہو جاتے ہیں کہ اولاد نگلیکٹ ہونے لگ جاتی ہے، اور ہم یہی بہت بڑا احسان سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو کھانا پینا اور باقی تمام آسائشیں میسر کر دی ہیں، تو بس یہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ حالانکہ والدین کی طرف سے بہترین تحفہ جو کہ وہ اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں وہ ان کی تعلیم و تربیت ہے، ان کو ایک اچھا انسان، رب کی پہچان کروانا ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہ ہم بچوں کو جس طرح سے ٹال رہے ہوتے ہیں اور اپنے اندر اتنے مگن ہوتے ہیں، اپنے سوشل میڈیا میں اتنے مگن ہوتے ہیں، موویز، ڈرامے، اور ان میں بچے کیا کر رہے ہیں، وہ کس چیز کا شکار ہیں، پھر کام کرتے ہوئے ماؤں کو یہ ہوتا ہے کہ بس بچہ ٹک کے بیٹھا رہے، وہ اس کو فون پکڑا دیتے ہیں، پھر وہ کارٹون دیکھ رہے ہیں، وہ جو بھی چیز دیکھ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا، ہم اپنے ہاتھوں ان کو اس سارے عذاب میں دھکیل رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں بلا رہے ہوتے ہیں۔ وہ فطری طرز عمل پہ ہوتے ہیں نا، تو جب وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں بچے، وہ آپ کی توجہ چاہ رہے ہوتے ہیں، تو والدین اپنے کاموں میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ وہ ان کو دیکھ نہیں رہے، ان کی بات نہیں سن رہے، وہ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں تو اچھا ابھی میں کام کر رہی ہوں، ابھی نہیں سن سکتی، اچھا اب میں میں تھوڑا سا دیکھ لوں۔ پھر ہماری ٹاکس ہوتی ہیں، ہمارے اپنے فرینڈز ہوتے ہیں، ہمارا اپنا سب کچھ ہوتا ہے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اسکول، کالج، اور جب اس دور میں وہ پہنچتے ہیں اور والدین کو فرصت ملنے لگتی ہے، پھر والدین چاہتے ہیں کہ ہمیں اب وہ ٹائم دیا جائے، اب ہمیں بچے سنائیں کہ وہ کیا کچھ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اور وہ عادت سب کچھ ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ جو ہماری بے پرواہی ہے، یہ صرف ہمارے دور کے رشتہ داروں تک نہیں، بلکہ ہمارے قریبی والدین، ہماری اولاد سے متعلق بھی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، جن کی ذمہ داری ہم پر بہت زیادہ ہے۔ اور اس فتنوں کے دور میں موبائل
اور اس سے متعلق جتنی اشیاء ہیں سوشل میڈیا، اس نے پاس رہنے والوں کو دور کر دیا ہے اور دور رہنے والوں کو قریب کر دیا ہے۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی پوری ہو رہی ہے کہ دوست احباب والدین سے زیادہ محبوب ہیں، اولاد کی تربیت اور اس سے زیادہ محبوب اپنے آرام، اپنے مزے، اپنی آسائشیں ہیں۔ ہم کس جگہ پر ہیں، ہم کس اعتبار سے کہاں پر اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، اس کو مجھے اور آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسکرین ٹائم بچوں کو دینا، اس کو پھر بڑھاتے جانا، مجھے کسی اور کا اندازہ نہیں، میں اپنے اعتبار سے سوچوں کہ اگر میں تھوڑی دیر اسکرین کے سامنے بیٹھ جاؤں، چاہے وہ بڑی موٹیویشنل ویڈیو ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، اس کو دیکھنے کے بعد کافی دیر تک مائنڈ اسی ویڈیو اور اسی سارے سین میں رہتا ہے۔ اور ہم یہ کیسے امید کرتے ہیں کہ بچوں کو ہم بٹھا کر کیا کہ کچھ نہیں دکھا رہے ہوتے اور اس کے بعد وہ نارمل اس لائف میں موجود ہوں اور وہ ہمیں پروڈکٹیو کچھ کر کے دکھائیں اور آنسر کریں، اور وہ سب کچھ جو کہ ہم ان سے چاہ رہے ہیں اس کو وہ کر پائیں، حالانکہ ان کا ذہن، ان کا سب کچھ ایک امیجنیشن لائف میں چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اسی کے طور پر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ ان کی بالکل ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ میں کہاں پہ کھڑی ہوں، میں کیسے لے کے چل رہی ہوں بچوں کو؟ میری تربیت کا حصہ سب سے پہلا، میرے وقت کی سب سے پہلی جو ضرورت ہے وہ میرے والدین اور میرے بچے ہیں۔ عورت کے اعتبار سے خاص طور پر ان دو کا خیال، ان دو کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد باقی تمام اقارب۔ تو ضروری نہیں ہے کہ رشتوں کو کاٹنے سے مراد ظاہری طور پر ہی کاٹنا ہو، کبھی ہم نے تعلقات رکھے ہوتے ہیں لیکن اتنے سرد ہوتے ہیں کہ وہ لگتا ہے گویا اس سے نہ ہونا ہی بہتر، کہ وہ ہے ہی نہیں، اس طرح کا تعلق ہے صرف اپنے دل کے بہلاوے کے لیے۔ آج ہم ویسٹ کے پیچھے چل پڑے اور ہم نے یہ چاہا کہ ہم بھی ویسے بنے، حالانکہ یہاں کی عورت جتنی مظلوم ہے اتنی شاید کوئی اور نہ ہو۔ ڈفرینٹ، جب میں یہاں پر اکثر کبھی کہیں سے انٹریکشن ہو کسی سے، یو ایس اے میں ڈفرینٹ سے ملنے کو موقع ملتا ہے، ڈفرینٹ لوگوں سے ملنے کو۔ ایک میری بہت اچھی فرینڈ تھی، جب میں یہاں پر آئی تو اس سے مجھے بہت زیادہ ہیلپ ملی، یہاں کی گوری تھی۔ وہ مجھے کہا کرتی ہوتی تھی کہ پتہ نہیں کون سمجھتا ہے کہ امریکن وومن بہت پاور والی ہے، ہم تو اتنی بیچاری ہیں کہ اگر ہمارا بوائے فرینڈ یا کوئی ہمیں مار دے یا کچھ کر دے تو اس کے بعد اگر ہم پولیس میں رپورٹ بھی کریں تو اس کا نقصان بھی ہمیں ہی ہے، کیونکہ اس نے کچھ دنوں بعد پھر آ جانا ہے۔ اور وہ اپنی سٹوری سنایا کرتی تھی، اور میری جتنی عورتوں سے یہاں کی واسطہ پڑا اور ان سے میری بات ہوئی، ان سے میں نے مظالم ہی سنے کہ کیا کیا کچھ ان کے ساتھ ہوا، ایک بوائے فرینڈ کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، ایک بچہ ایک سے ہوا، کوئی پتہ نہیں اس کو کون، کوئی آن کرنے والا نہیں ہے، دوسرا دوسرے سے ہوا، کس طرح سے وہ ان کو پال رہی ہے، کس طرح اکیلی لے کے چل رہی ہے، اور پھر وہ بچے بڑے ہوئے تو وہ چھوڑ کے چلے گئے، 18 سال کے ہوئے نہیں، اور اکیلی اکیلی عورت، اکیلا اکیلا بندہ آپ کو اتنے بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہوئے ملیں گے۔ فیملی سسٹم بالکل تباہ و برباد ہے، جو کہ ہمیں اتنا خوشنما نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لمحہ فکریہ ہے، اسلام نے عورت کو آ کر جو عزت دی ہے اور جو فیملی سسٹم دیا ہے اور جو پروٹیکشن دی ہے، آج اسی سے ہم نکل بھاگنا چاہتے ہیں، آج اسی پر ہم آزادی کا نام لگانا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ سب کچھ نہیں چاہیے، باؤنڈ ہو کے رہنا، کسی ایک بندے کے انڈر رہنا، اس کو قوام سمجھنا۔ رب تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا تو اس میں بہت بڑی حکمت رکھی، ایسے ہی نہیں بنایا گیا۔ ایک گاڑی کو دو ڈرائیور چلا رہے ہوں تو وہ گاڑی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتی۔ عورت کو حقوق دیے لیکن مرد کے فیصلے کو آخری قرار دیا، کیونکہ عورت جذبات میں اور مرد عقل میں، بہتری کے ساتھ ان کو اس میں پرومیننٹ کیا گیا ہے۔ تو بہرحال اس ٹاپک پہ جتنی بھی بات کی جائے، اور میرا بہت دل کرتا ہے اور اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ
یہ کچھ ایسے کلوز ریلیشنز ہیں جن پر ہمیں خاص طور پہ محنت کی ضرورت ہے والدین اور بچوں کے اعتبار سے. اور میں آپ سب کو انکریج کروں گی، الحمدللہ اس وقت ہم اتنی اس اعتبار سے سہولیات میں ہیں کہ ہم گھر بیٹھے، آپ یوٹیوب کھولیں، آپ سرچ کریں اپنے بچے کو کیسے ڈسپلن کرنا ہے، اس کی ضد کیسے ختم کریں، کیسے کنٹرول کریں، اپنے آپ کو کیسے بہتر پیرنٹ بنائیں، والدین کے ساتھ کس طرح سے مختلف آپ لکھیں، آپ کو بے پناہ ایسی ویڈیوز اور اتنی اچھی ٹپس کے ساتھ بہت کچھ ملے گا جس کو سن کر انسان میں لازمی امپرومنٹ آتی ہے. ہم کچھ کرنا چاہیں، بچے کک بننا چاہ رہے ہیں، کوئی جاب کرنا چاہ رہے ہیں، ہم کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے ہم وہ اسکل لینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن پیرنٹنگ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سارے سیکھے سکھائے آئے ہیں، اور اس میں ہم اتنی مسٹیکس کرتے ہیں کہ ہم خود ہی اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے برباد کر لیتے ہیں اور بعد میں افسوس کرتے ہیں پتہ نہیں کیوں یہ اس طرح کا. تو ضرور اگر اب تک آپ نے سرچ نہیں کی، اب سے ہی اپنے لیے ٹارگٹ رکھیں، ہفتے میں چاہے ایک ویڈیو سن لی، کچھ سن لیا، کوئی لیکچر سن لیا، کچھ ایسی جو پیرنٹنگ کی ڈفرینٹ سائٹس ہیں ان سے اپنے آپ کو منسلک کریں، سنیں. ہم خود کو چینج کر سکتے ہیں اگر ہم بچوں کو، ہم اس سٹیج پہ ہیں کہ ہم سمجھیں کہ ہم بچوں کو چینج نہیں کر سکتے. مثلا ہم خود کو تو کر سکتے ہیں نا، باہر کی دنیا کو نہیں کر سکتے، باہر کے لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے، لیکن میرا اپنا آپ میرے اختیار میں. مجھے خود کو بہتر کرنا ہے، اور خود کی بہتری کے ساتھ اور ان سب کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ آپ یقیناً اس کا پھل دیکھیں گے، اور آنے والی نسلوں میں اس کا پھل آئے گا. مایوس نہیں ہونا، دعاؤں کی کثرت کرنی ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم اس ٹاپک کو آئندہ بھی لے کے چلیں گے، اور وقتاً فوقتاً بات کرتے رہیں گے کہ ہمیں اپنے تعلقات کو کیسے امپروو کرنا ہے. لاسٹ ٹائم جہاں پر ہم نے سٹاپ کیا تھا وہ تھا قطع تعلقی یا قطع رحمی سے بچہ کیسے جائے. اس میں کچھ پوائنٹس میں نے آپ سے ڈسکس کیے تھے اور کچھ تھوڑے سے رہ گئے تھے جن کو میں کمپلیٹ کرنا چاہوں گی. ایک تو اس اعتبار سے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جن کو ہم کر رہے ہوتے ہیں اور اسی کی وجہ سے ہم پھنس کر قطع تعلقی کا شکار ہو جاتے ہیں. کبھی تو یہ کہ کبھی بھی ایک طرف کا سن کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے. جو سنا بس اس کو آگے بتا دیا. ایک طرف کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کسی ایک سے سنیں اس کو اس وقت تک نہ اس کے بارے میں رائے قائم کریں جب تک کہ آپ دوسرے سے بھی اس واقعے کی تحقیق نہ کر لیں. پھر لڑائی جھگڑے اور برے رویے پر صبر انتہائی ضروری ہے. سنیں، سن کے خاموشی اختیار کر لیں. جو کہہ رہے ہیں اس کو ایکسیپٹ کر لیں، اس پہ لڑے نہیں، اس پہ جھگڑے نہیں، اس پہ یہ نہ کہ نہیں تمہارا یہ مقصد نہیں تھا، مجھے پتا ہے تم کیا چاہتی ہو، تم کیا کر رہی ہو، تم کیسے کر رہی ہو. تو ان چیزوں پہ بحث نہ کریں، صبر کے ساتھ اس کو قبول کر لیں. اور اس کے بارے میں تو آتا ہے نا کہ سورۃ توبہ میں بھی اس کی آیت نمبر 61 میں کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کرتے تھے کہ یہ تو کان ہے. کان یعنی کہ ہر ایک کی بات سن لیتا اور مان لیتا ہے، ایکسیپٹ کر لیتا ہے. منافقین آتے آئے کہتے ہیں ہمیں یہ عذر پیش آیا، ہمیں یہ مسئلہ ہو گیا، اس لیے ہم جنگ میں نہیں گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے. تو وہ لوگ پیٹھ پیچھے مذاق بناتے ہیں کہ دیکھو اس کو جو مرضی کہہ لو. آج کل بھی ہم سمجھتے ہیں نا کہ اگر کوئی اس کو تو منانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، اس کو بس کوئی بہانہ کر دو تو کہ ہاں ٹھیک ہے. تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ کوئی بھولا پن ایسا نہیں ہے کہ جس پہ کہ انسان کہے کہ یہ ایک بری عادت یا بری صفت ہے. آیت میں آتا ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ. اور ان منافقوں میں سے بعض وہ ہیں جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو صرف کان ہے، یعنی وہ تو صرف سنتا اور بات مان لیتا ہے، کوئی ایسا مسئلے والی بات نہیں جو مرضی جا کے کہہ دو. قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ. کہہ دیجئے وہ تمہارے لیے خیر کا کان ہے. سن لیتا ہے، خاموشی اختیار کر لیتا. وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے اور مومنوں کی باتوں پر یقین رکھتا ہے، اور تم میں سے جو ایمان لائے ان کے لیے رحمت ہے. تو دوسروں کی باتوں کو ایکسیپٹ کر کے لڑائی جھگڑے کو چھوڑ کے خاموش ہو جانا
دے دیں. دوسرا یہ چاہتا ہے کہ اس کو یہ ریوارڈ ملے کہ وہ ٹھیک ہے اور اس نے سب کچھ ٹھیک کیا, ٹھیک ہے وہ مان لے, میرا بدلہ اس شخص سے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے ہے. اور بہت ہی پیاری حدیث ہے ابو داؤد میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں سائٹس پر ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا. اکثر ہمارے جھگڑے کس بات پہ بڑھتے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں نا, میں غلط تو نہیں ہوں نا جو میں چپ کر جاؤں؟ جب میرا قصور ہی نہیں ہے تو پھر میں کیوں مانوں اس کو, میں کیوں ایکسپٹ کروں؟ وہ سمجھے گا کہ مجھے کچھ کہنا ہی نہیں آتا, میری بھی کوئی عزت نفس ہے, میں بھی کچھ ہوں, میں بھی یہ ہوں. اور بہت سارے ایسے جملے اور باتیں شیطان انسان کے اندر ڈال دیتا ہے کہ جس پر انسان آگے بڑھ کے خوب بھڑکتا اور لڑتا ہے. جنت کے اطراف میں گھر کا ضامن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اس کے لیے ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے. وہ رائٹ ہے, وہ ٹھیک کر رہا ہے, سب کچھ اس کی طرف سے ٹھیک ہے, لیکن وہ خاموشی اختیار کر لے, چھوڑ دے, سرنڈر کر لے. اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ضامن ہو جس نے مزاح کے طور پہ بھی جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا. اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں گھر کا ضامن ہو جس نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اخلاق اچھے کرے. پھر ڈفرینسز کو ایکسیپٹ کرنا, لاسٹ ٹائم ہم بات کر چکے ہیں. مان لیں کہ آپ کی چوائس اور دوسرے کی چوائس ایک نہیں ہو سکتی ہے. جو آپ کو کھانے کو پسند ہے وہ دوسرے کو ضروری نہیں پسند ہو. جو آپ کا لائف سٹائل ہے, جیسے آپ پہننا پسند کرتے ہیں, ضروری نہیں دوسرا پسند کرتا ہو. جس طرح آپ بول چال اور آپ ہنسی مذاق والے ہیں, آپ سوشل گیدرنگز کو اور ان سب چیزوں کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی سنجیدہ ہو ان سب چیزوں کو نہ انجوائے کرتا ہو, اس کے لیے ان سب کو ہینڈل کرنا مشکل ہوتا ہو. تو ڈفرینسز کو ایکسیپٹ کریں, یہ بھی قطع رحمی سے بچانے والی ہیں. پھر احسان جتانے سے حد درجے پرہیز. سب کچھ کر دیا اور اینڈ پر جتا دیا, ہاں وہ تو میں نے کیا کہ بیچاری اس کی کچھ یہ مدد ہو جائے. پھر جلد بازی کا رویہ اور غصے سے بچنا. اکثر ہم اپنے معاملات کو اس طرح خراب کرتے ہیں کہ ہم جلد بازی میں فیصلہ کر لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہوا تھا اور فوراً ری ایکٹ کر دیتے ہیں. اصل میں اس نے اس وجہ سے یہ کیا. تمہارے کہنے کا مطلب یہ تھا, حالانکہ تھوڑی دیر میں اگر انسان تحمل سے اس چیز کو سمجھے تو وہ بات وہ نہیں ہوتی جو کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف مواقع پر مختلف صحابی آئے اور انہوں نے آ کر کہا, ہمیں کوئی بات بتائیے جو کہ اسلام میں سب سے بہترین ہو, جو آسان ہو, جس کو کر کے ہم جنت میں چلے جائیں. آپ نے سب کو ایک خاص نصیحت کی تھی اور وہ تھی لا تغضب ولک الجنہ. اللہ اکبر, اللہ ہم سب کو توفیق دے. جنت حاصل کرنے کے لیے کوئی بڑے نسخے نہیں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صرف فرمایا لا تغضب, غصہ نہ کیا کرو, تمہارے لیے جنت ہے. ایک صحابی نے کہا اچھا اور نصیحت فرمائے. آپ نے پھر فرمایا لا تغضب ولک الجنہ, تم غصہ نہ کرو, تمہارے لیے جنت ہے. پھر اس نے پوچھا اور کوئی نصیحت فرمائے. آپ نے کہا لا تغضب ولک الجنہ, تو غصہ مت کر, تیرے لیے جنت. غصہ کرنا چھوڑ. ابن ماجہ میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی بندے نے اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصے کے گھونٹ سے بڑھ کر اجر والا گھونٹ نہیں پیا جس کو وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے پی جاتا ہے. تو ایسے تمام مواقع پر جلد بازی کا رویہ اور غصے سے بچانا بہت دفعہ انسان کے تعلقات کو بچانے کا باعث ہوتا ہے. پھر مشورہ مانگنے پر دیا جائے. اکثر اوقات ہم کیا کرتے ہیں, مشورے دینے بیٹھ جاتے ہیں, خود سے بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں, اور پھر جب وہ مشورہ نہیں مانا جاتا, جب اس کو امپورٹنس نہیں دی جاتی, تو پھر ہمارا دل دکھتا ہے, پھر ہم باتیں کرتے ہیں, میں نے کہا بھی تھا اس طرح کر لیں, یہ ہو جائے وہ ہو جائے, میری تو کوئی سنتا نہیں, مانتا ہی نہیں, اہمیت ہی نہیں ہے, اور ہزار پھر ہم شکوے شکایتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو جب کوئی مشورہ مانگے تبھی اس کو دیا جائے. پھر بیجا سوالات سے پرہیز. آج کل ہم یا تو ملتے ہی نہیں, جب ملتے ہیں تو صرف وہ باتیں کرتے ہیں جو کہ دوسرے کو تکلیف دینے والی ہیں. لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ مومن کے اندر خوشی داخل کرنا اصل آپ کی کامیابی ہے. کھلے چہرے سے ملنا. اپنی ہر ملاقات جو کہ آپ کسی سے کریں اس کے بعد آپ کا ہوم ورک ہے کہ اس چیز کو سوچیں کہ اب وہ مجھ سے ملنے کے بعد خوش ہو کر گیا ہوگا, اس کا دل ہلکا ہوگا, یا وہ
بوجھل دل کے ساتھ گیا ہوگا، اور ہم اس کو بڑا اعزاز سمجھتے ہیں کہ میں نے تیلی لگا دی، میں نے بات پھینک دی ہے، میں نے اس تک پہنچا دیا کہ اس طرح ہوا تھا، فلاں نے ایسے کہا تھا یا فلاں ایسے ہو گیا تھا، اور دل بجھا کے اور دکھا کے جب اس طرح کی ملاقاتیں ہوں گی تو پھر بھی تعلق کٹنے لگ جائیں گے۔ ہمیشہ یہی سوال کرنا کہ ہاں بیٹی کا کچھ ہوا رشتے کا، ہاں اس کے اولاد ہوئی کہ نہیں ہوئی، پھر شوہر کی جاب کا کیا بنا، تمہارے بہت پمپل نکلے ہوئے، تم بڑی کمزور ہو گئی ہو، تم بڑی موٹی ہو گئی ہو، تم ایسی ہو گئی ہو، تم یہ کیا کرتی ہو، خیال نہیں رکھتی، بہت کام ہوتے ہیں تمہارے، اس طرح کے کوشچنز اور وہ چیزیں جو کہ دوسرے کو پریشان کرنے کا باعث بنے۔ جب جاب لگے گی، جب شادی ہوگی، جب اولاد ہوگی تو آپ کو خبر مل جائے گی۔ تو لگانا، ان چیزوں میں پڑھنا جو کہ دوسرے کو پریشان کریں اور وہ ملنے سے کترانے لگے، اس میں اصل مجرم پھر ہم خود ہوں گے۔ پھر معاف کرنا، جہاں تک ہو سکے معاف کرنے کی کوشش، مشکل کام ہے لیکن اسی پر اجر ہے، اور اصل میں دوسروں کو معاف کرنا اپنے لیے معافی کے دروازے کھولنے کا باعث بن جاتا ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، بہت پیاری آیت ہے، اس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں جب کوئی ایسا موقع پیش ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 22 ہے، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اگر ہم اللہ سے ہر غلطی، ہر وہ چیز کر کر کے چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، تو میرے اپنے اندر کیوں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں دوسروں کو معاف کر سکوں، دوسروں کی چھوٹی باتوں کو اگنور کر سکوں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں، پھر ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرتا، سوائے اس شخص کے جو اپنے بھائی سے کینہ رکھتا ہے، دل میں اس کے بارے میں کچھ برا رکھے ہوئے ہے۔ پھر کہا جاتا ہے ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ باہم راضی ہو جائیں، ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ باہم راضی ہو جائیں، ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ باہم راضی ہو جائیں۔ تو میرے اعمال بھی سارے کے سارے رک جاتے ہیں، اللہ تک نہیں پہنچتے اگر میں ناراضگی کے سلوک میں ہوں۔ اور ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ کرنے سے آپ کی عزت کم ہو جائے گی۔ دوسرے کے سامنے ہر دفعہ جھک کر اور معافی مانگ کر اور سلام کر کے اور مسکرا کے آگے بڑھنے سے انسان کی عزت میں کمی آ جائے گی، اور دوسرا کہے گا کوئی بات نہیں، جو مرضی اس کو سنا لو، پھر بھی اس نے ٹھیک ہو جانا ہے۔ اکثر ہمارے ذہن میں یہ باتیں بھی ہوتی ہیں، ہمیشہ اگر میں ٹھیک ہو جاؤں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کوئی فرق ہی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اور اس کو منانا آسان ہے، تو میں اس کو ذرا بتاؤں تو صحیح نا، اس نے ایک دفعہ ایسے کیا، میں اس سے ڈبل بدلہ لوں گی تاکہ آئندہ کے لیے اس کو سبق ملے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سن لیں، اس کو نوٹ کر لیں، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، جو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ تو دو فائدے، دنیا میں عزت، آخرت میں اجر۔ بندہ معاف کر دے تو اللہ اس کی عزت بڑھائے گا، بندہ عاجزی اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح بدگمانی سے حد درجے بچنا چاہیے۔ اکثر بدگمانی کی وجہ سے ہی ہمارے رویے بھی خراب ہوتے ہیں، ہم خود سے ہی گمان کر لیتے ہیں، خود سے ہی سوچ لیتے ہیں، اور پھر خود سے اس کا رزلٹ نکالتے ہوئے اپنا رویہ چینج کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ اور لوگوں کے عیوب تلاش نہ کرو، عیب تلاش نہ کرو، ٹو نہ لگاؤ، آپس میں حسد نہ کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بغض نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کے رہو۔ اور آخری چیز جو کہ میں ایڈ کرنا چاہوں گی قطع رحمی سے بچنے کے لیے، وہ ہے ظلم اور زیادتی سے بچنا۔ آپ کی طرف سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کوئی کچھ بھی کر رہا ہے اٹس اوکے، سب کچھ چلے گا،
لیکن اگر آپ کی طرف سے زیادتی ہوئی تو اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ جس وقت مجھے سب سے زیادہ نیکیوں کی ضرورت ہوگی اس وقت مجھ سے وہ نیکیاں لے کے اس شخص کو دے دی جائیں گی۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سے دنیا میں معاف کروا لے، کیونکہ وہاں درہم و دینار نہ ہوں گے، پہلے اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے حق دلایا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے بھائی یعنی جو مظلوم ہے کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ تو وہ وقت قیامت کے دن جب کہ انسان ایک ایک نیکی کو ترس رہا ہوگا، اس موقع پر جو اس کے پاس نیکیاں ہیں وہ اس سے لے لی جائیں اور دوسرے کے پڑھنے میں ڈال دی جائیں، اور اگر نیکیاں نہ ہوں تو پھر اس کے بعد اس کی برائیاں ڈال دی جائیں۔ اس سے زیادہ مفلسی والی حالت کوئی نہیں ہوگی۔ اور سب سے آخر میں صلہ رحمی کے ٹاپک کو کلوز کرتے ہوئے میں ایک حدیث سنانا چاہوں گی۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہی سوال آ رہا ہوتا ہے اور وہ یہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم تو تعلق نہیں کاٹتے، دوسرا نہیں جوڑ رہا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے تحمل اور بردباری سے پیش آتا ہوں، صبر کے ساتھ پیش آتا ہوں، اور وہ میرے ساتھ نادانی سے پیش آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا ہے تو گویا تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، کہ وہ اپنے آپ کو آگ کے لیے تیار کر رہے ہیں اور تو خود کو جنت کے لیے، سمپلی یہ بات۔ اور ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا جب تک تیرا رویہ یہی رہے گا، لیکن ان کی طرح کا رویہ ہوگا تو اللہ کا مددگار ساتھ نہیں ہے۔ ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مددگار ہوگا جب تک تیرا رویہ یہی رہے گا کہ وہ برا کریں اور تو اچھا کرتا رہے، وہ نادانی برت رہے ہیں تو پھر بھی تحمل سے پیش آ رہا ہے، وہ قطع تعلقی کر رہے ہیں تو پھر بھی صلہ رحمی کر رہا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی معنوں میں صلہ رحمی کرنے والا بنائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم جو اس اعتبار سے حقوق و فرائض ہیں ان کو ادا کر سکیں۔ آیت کا اگلا حصہ کہتا ہے، آیت نمبر 28، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کس طرح تم انکار کرتے ہو اللہ کا حالانکہ تھے تم مردہ، فاحیاکم پھر اس نے زندہ کیا تمہیں۔ اپنی زندگی سوچیں اور اس سے 1-2 سال پہلے اور چلے جائیں، 40 50 60 70 80 ایئرس پہلے میں کہاں تھی؟ وہ رب ہی ہے جس نے مجھے زندگی دی۔ ثم یمیتکم پھر وہ موت دے گا، ثم یحییکم پھر وہ زندہ کرے گا یعنی آخرت کی زندگی میں، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف واپسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ایک حیرانگی کا اظہار ہے، سوال کے ساتھ ہے، کس طرح تم انکار کرتے ہو اللہ کے؟ جب انسان کا آنا اپنی مرضی سے نہیں، دنیا سے جانا میری اپنی مرضی سے نہیں ہوگا تو پھر درمیان میں کہاں میری مرضی؟ صبح اگر ہمیں یہ کہہ کر گھر سے نکالا جائے کہ آپ کی ساری ایکٹیویٹیز نوٹ ہو رہی ہیں اور شام کو اس کے مطابق آپ کو رزلٹ دیا جائے گا، والدین ہی ہیں وہ اگر آپ کو بھیج رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کے موبائل یا آپ کی ویڈیو وہ ان کی نگرانی میں ہے، ہم سارا دن کیسا گزاریں؟ وہ رب تعالیٰ جو کہ ہمارے ایک ایک لمحے کی خبر رکھے ہوئے ہے، جس کے پاس الٹیمیٹلی ہمیں جانا ہے، ہم نے اس کی کیا تیاری کی ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور مشرکین مکہ کا یہ خیال تھا، اور ہم بھی جب دنیا میں مگن ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں گویا ایسا ہی ہے کہ گویا ہمیں واپس اٹھنا ہی نہیں۔ سورہ یاسین میں آتا ہے نا، من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے جو کہ یہ ساری ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جبکہ یہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہہ دیجئے وہی ان کو زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ ان کو اٹھایا۔
جب فرسٹ ٹائم کر لیا تو آئندہ کیا مشکل ہے اس کے لیے، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ سورہ جمعہ کی آیہ نمبر 8، قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادہ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ کہہ دیجئے بے شک موت جس سے تم فرار ہوتے ہو، جس سے تم بھاگتے ہو، وہ تو یقیناً تمہیں ملنے والی ہے، وہ تو یقیناً آنے والی ہے، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو جو تم عمل کرتے تھے۔ تو ہم سب کا لوٹنا اسی کی طرف ہے، وہ سب کچھ بتا دے گا، کیا کر کے آئے ہو، کس طرح کیا، کس وقت کی نظر کیسی تھی، کس وقت ذہن میں کیا چل رہا تھا۔ کبھی اندر بہت خراب ہوتا ہے، باہر لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کتنا اچھا ہے یہ، لیکن اس میں پیچھے کوئی اور مقاصد ہوتے ہیں۔ کبھی سامنے لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت برے ہیں آپ دوسرے کے لیے، لیکن دل میں آپ اخلاص رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر ایک لمحے، ہر ایک عمل، ہر ایک بات کا فیصلہ وہ کرے گا۔ پھر سورۃ آل عمران کی آیہ نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کوئی موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک قیامت کے دن تمہیں پورے پورے اجر دے دیے جائیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، پھر جسے آگ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے ہی کا سامان تو ہے، اور کچھ نہیں ہے، صرف دھوکا ہے۔ آیہ نمبر 29، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ ثم استوى الی السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسواہن، پھر اس نے درست کر کے بنا دیا انہیں، 7 سماوات، 7 آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ تو وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے سب کچھ۔ ہر احسان کا ایک بدلہ ہوتا ہے، اور یہ احسان کہ ہر چیز میرے لیے پیدا ہوئی ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے شکر گزاری کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان سب سے اہم مخلوق ہے اس زمین کی، ہر دوسری چیز انسان کے لیے، اس کے فائدے، اس کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی، لیکن ہمیں اپنے رب اپنے لیے بنایا۔ تو ہم چیزوں کے غلام نہیں ہونے چاہیے، چیزیں ہمارے انڈر ہونی چاہیے، یہ دنیا ہمارا گول نہیں ہونا چاہیے، اس دنیا کو استعمال کرتے ہوئے رب ہمارا گول ہونا چاہیے۔ یہ پودے، جانور، بادل، معدنیات، جگہیں، چاند، سورج، ستارے، سب میرے اور آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، سب ہمیں کمفرٹ دے رہے ہیں۔ غور کریں، سوچیں یہاں پر کہ اللہ نے ہر چیز میرے لیے بنائی ہوئی ہے، کیا میں اللہ کے لیے جو اللہ نے مجھے ذمہ داری دی ہے وہ پوری کر رہی ہوں؟ گھر آپ کے لیے ہے یا آپ گھر کے لیے؟ سوچنے والی بات ہے، دونوں میں فرق ہے۔ نعمتیں آپ کے لیے ہیں یا آپ ان نعمتوں اور چیزوں کے لیے ہیں؟ گھر کو آپ استعمال کر رہے ہیں یا اس میں اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ گویا آپ گھر کے لیے ہو کے رہ گئے ہیں؟ ہر وقت یہی سوچیں کہ اب فرنیچر چینج ہو، اب یہ پردے چینج ہو، اب یہاں سے یہ چیز یا یہ کچن کا لایا جائے، ایسے ڈیکوریٹ کیا جائے، یہ چیز سیٹ کی جائے۔ گھر آپ کے لیے ہے یا آپ گھر کے لیے؟ چیزیں آپ کے لیے ہیں یا آپ چیزوں کے لیے؟ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ مطلوب، مقصود، محبوب، تبھی مقصد حاصل ہوگا، نہ کہ چیزیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا، اور اس کا ذکر یہاں پہ کیوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ تاکہ ہم شکر گزار ہوں، زیادہ فرما بردار ہوں اور زیادہ عبادت کریں۔ اور آپ دیکھیں گے آیت کا، اس رکوع کا سٹارٹ بھی انسان کی تخلیق اور اس کے بعد آسمان زمین کے ذکر سے تھا، اور اس کا اینڈ بھی اسی سے ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آخر میں فرما رہے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ سے زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ سب کچھ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔
میرے ہر عمل کو، میری ہر سوچ کو، میری ہر کوشش کو، میری ہر تڑپ کو، میری ہر بات کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل کی توفیق دے، اور ہمیں اس کو صحیح طور پہ سمجھنے والا بنائے، اور ہمیں حکمت دے اس قرآن کے ذریعے سے کہ ہم اس سے صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم اس کی تلاوت سنیں گے، اور انشاءاللہ 5 منٹ ہی میں محرم سے متعلق آپ سے بات کروں گی۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ محرم الحرام ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ محرم کا معنی پہلے اپنے ذہن میں کلیئر کر لیں۔ پھر اس کا مطلب ہے ممنوع، مقدس، حرام کیا گیا، عظمت والا، لائق احترام۔ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب میں سے محرم تیسرا مہینہ ہے۔ محرم کی اہمیت اس اعتبار سے بہت زیادہ ہے کہ ہجری کیلنڈر کا آغاز، اسلامی کیلنڈر کا آغاز محرم سے ہی ہوتا ہے۔ 17 ہجری میں عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے، خاص طور پہ حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مشورے سے، محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا تھا۔ سال کا آغاز ہے، نیو ایئر منانے کے ویسے ہی ہم سب شوقین ہوتے ہیں۔ اس نیو ایئر کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ کریں اور اس میں سوچیں کہ نیا سال آیا ہے، پچھلا سال میرا کیسا رہا اور اگلے سال کے میرے کیا ٹارگٹس ہیں۔ اگر کچھ پلاننگ اور ٹارگٹس نہیں ہوں گے تو ایسے ہی یہ سال بھی گزر جائے گا جیسے کہ پچھلی زندگی گزرتی گئی۔ ہر سال میں کیے گئے عمل کو ایک باکس سمجھیں اور دیکھیں کہ الماری میں جو ہر باکس پڑا ہے اس میں میں نے کیا کچھ اکٹھا کیا، اور جس طرح گھر کی صفائی کرتے ہیں اور آئندہ پہلے سے بہتر اور اچھی چیزیں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ویسے ہی اس سال میں بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ سوچنا ہے کہ اس سال کے باکس میں میں نے پھول رکھے، خوشبو رکھی، ہیرے رکھے یا پتھر بھرے، کانٹے ڈالے اور بدبو پائی، کیونکہ یہ باکس ہی کل اللہ کے ہاں مجھے کھولنا اور ملنا ہے۔ تو وقت بہت قیمتی ہے، اس کی اہمیت کا خیال کریں۔ اس سال کو خاص طور پہ پلاننگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی نیکیوں کے ارادوں کا اظہار کرتے ہوئے آغاز کریں۔ محرم الحرام میں سال کا، اسلامی سال کا آغاز ہوا۔ اس میں کچھ تاریخی واقعات بھی پیش آئے، جیسے کہ فرعون غرق ہوا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق عام الفیل کا واقعہ بھی اسی مہینے میں پیش آیا تھا، جس میں ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملے کی کوشش کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی قاتلانہ حملے کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یکم محرم 23 ہجری کو شہید ہوئے تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی اپنے خاندان کے بہت سے افراد کے ساتھ 10 محرم سن 60-61 ہجری میں میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ ہم محرم کو صرف اور صرف حضرت حسین کے اعتبار سے یاد رکھتے ہیں اور مناتے ہیں، اور اس میں سوگ اور بہت کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے، حالانکہ یہ واقعہ 60-61 ہجری میں پیش آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس چیز کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ثابت ہے وہ ہے روزے رکھنا،
اور افسوس کے ساتھ کہ ہم اتنی بدعات میں جا چکے ہیں کہ ہم سبیلیں لگانا، کھانا کھلانا پلانا اور اس میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ جو اس کا اصل جو ہمیں سنت میں طریقہ ملتا ہے روزے رکھنا، اس سے اپوزٹ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ رمضان کے روزے آنے سے پہلے محرم کا عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے اس کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے، اور صحیح مسلم کی ہی حدیث میں آتا ہے رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کا ہے۔ تو اگر آپ کو توفیق ہو، اگر آپ کر سکیں تو کوشش کریں جتنے محرم کے روزے رکھیں، خاص طور پہ 9-10 ذی الحجہ کا 9-10 محرم کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشورہ کے دن کے روزے کے بدلے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ تو 10 محرم جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے، اس کا روزہ رکھنا پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا، تو ان سے پوچھا تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یہ عظمت والا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا، تو اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر آتا ہے کہ آپ نے اس وقت 1 روزہ رکھا، لیکن بعد میں جب ایک اور روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کا رکھنے کا حکم دیا، تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ دن ہے جس کی یہود اور نصارہ عزت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی 10 کے ساتھ 9 کا بھی ملا کر رکھنا یہ پسندیدہ ہے، سنت سے ثابت ہے۔ اگلے سال آپ کی وفات ہو گئی تھی، آپ نے نہیں رکھا، لیکن آپ سے یہ حدیث ثابت ہے کہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم اللہ نے چاہا تو 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے، یعنی عبادات کے اعتبار سے بھی آپ نے یہود سے مشابہت کو پسند نہیں فرمایا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، یہ روایت بہت اہم ہے روزے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے۔ ربیہ بنت معوذ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی صبح کو انصار کے محلوں میں کہلا بھیجا کہ جس نے پہلے کھا پی لیا ہو وہ دن کا باقی حصہ روزے کی طرح پورا کرے، اور جس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ روزے سے رہے۔ وہ کہتی ہیں پھر ہم بعد میں بھی روزہ رکھتے اور اپنے بچوں کو بھی رکھواتے، انہیں ہم اون کے کھلونوں سے بہلاتے تھے، جب ان میں سے کوئی کھانے کے لیے روتا تو انہیں وہی دے دیتے یہاں تک کہ افطار ہو جاتا، یعنی کھلونے دے کے بہلا کے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے ہوتے تھے۔ امام زہری سے کسی نے پوچھا رمضان میں آپ سفر کرتے ہیں تو روزہ نہیں رکھتے، عاشورہ کا لیکن آپ کبھی چھوڑتے نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کی گنتی باقی دنوں میں پوری کر لو، لیکن عاشورہ کے بارے میں نہیں فرمایا۔ تو عاشورہ کے روزے کا خاص طور پہ اہتمام کرنا، اور اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں بہت سارا کچھ ہے جو کہ اس وقت محرم کے مہینے کے ساتھ منسوب کر دیا گیا ہے، اس کی ہمیں کوئی شریعت میں دلیل نہیں ملتی۔ اس کو سوگ کا مہینہ سمجھنا، شادی بیاہ یا دیگر خوشی کے کاموں کو نہ کرنا اس سنت سے ثابت نہیں ہے، یا ایسا سمجھنا کہ اہل و عیال پر اس نیت سے اگر ہم خرچ کر رہے ہیں فراغی کریں اس مہینے میں تو سارا سال اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں فراغی کرے گا، اس قسم کا کچھ بھی ہمیں حدیث سے نہیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح طور پر جو سنت کے مطابق اعمال ہیں ان کو کرنے کی توفیق دے اور ان کو قبولیت دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔